2 تھا. انفارچونیٹلی اس کے بعد رجیم چینج ہوا اور رجیم چینج ہونے کے بعد ایک پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی, اس کے بعد ایک اور گورنمنٹ بنی, پتہ نہیں انٹرم تھی یا پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ تھی, انٹرم تو لگ نہیں رہی تھی کیونکہ آئین کو توڑ کے بیٹھے رہے اتنے عرصے تک, اور جو فیصلے کرتے رہے وہ فیصلے کہیں سے بھی انٹرم گورنمنٹ والے نہیں تھے. اور اس وقت حالت یہ آ چکی ہے کہ جو 2 سال کا اگر آپ ریشیو نکالیں تو ٹوٹل جو گروتھ ریٹ ہے 1% پہ آ چکی ہے. اب یہ نہ ایلی یہ جو ملک کے ساتھ ایک ظلم ہوا ہے اور جس نے کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے بڑے تحفظات ہیں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آخر اتنی مہنگائی کرنے کے بعد کہ بجلی اتنی زیادہ مہنگی کی گئی, گیس اتنی مہنگی کی گئی, پیٹرول اتنا مہنگا کیا گیا, یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کوئی تو یہ پوچھے, اور ہمیں پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آخر, اور یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے اور کس کو مل رہا ہے. کیونکہ ہمیں تو اپنے وہ پیسے نہیں مل رہے جو کمیٹڈ پیسے ہیں ہمارے, وہ پورے نہیں دیے جا رہے, کٹوتیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اس کے اوپر ہمارا ایک تحفظات ہے اور ان تحفظات پہ ہم بات بھی کریں گے اور آگے جا کے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے اور حساب بھی لیں گے, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے اور ہم اس کا حساب لینا اپنا حق سمجھتے ہیں. اب جناب اسپیکر, پچھلے سال ہمیں 90 ارب ملنے تھے این ایس پی کے نیٹ ہرڈر پروفٹ کے, 90 ارب, ٹوٹل 7 ارب ملے ہیں. اور وہ 7 ارب بھی جو آخری قسط آئی ہے وہ اکتوبر 2023 میں آئی ہے, اس کے بعد 1 روپیہ نہیں مل رہا. بجلی کے آپ ریٹ کو دیکھ لیں, آپ پیٹرول کے ریٹ کو دیکھ لیں, آپ یہی سارا حساب دیکھ رہے ہیں, ہم اتنے ہی سستی بجلی اتنے ہی پیسوں میں دے رہے ہیں, ہمیں پیسے بھی نہیں مل رہے. اور جب پیسے مانگتے ہیں تو پھر آگے سے کہتے ہیں جی ان کا جو رویہ ہے بڑا غیر ذمہ دارانہ ہے. تو یہ جو غیر ذمہ داری سے ملک کو چلا رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کیا ذمہ داری یہ ہے کہ نہ حساب دو, نہ پیسے دو, نہ کمٹمنٹ پوری کرو, اور کوئی سوال کرے تو الٹا ان پہ انگلیاں اٹھاؤ. تو یہ جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہمارے اس پہ تحفظات ہیں, یہ ہمارے صوبے کے حقوق ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے حقوق کے لیے چاہے اس طرف لوگ بیٹھے ہیں چاہے اس طرف بیٹھے ہیں, ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ یہ پیسہ اگر آئے گا تو یہ پیسہ آپ کے صوبے میں لگنا ہے, آپ کی عوام پہ لگنا ہے, آپ کے مسائل حل کرنے میں استعمال ہونا ہے. اب آئی پی پیز کمیشن کے چکروں میں, جس نے بھی کمیشن لیے پورا ملک جانتا ہے کس ٹائم میں ہوئے, کس کی حکومتیں تھیں کہ معاہدے کیے گئے. 2200 ارب روپیہ ہم دے رہے ہیں کرائے کی بات میں, 2200 ارب روپیہ. اور میں آپ کو یہاں پہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے 80% جو پیسہ جا رہا ہے وہ اس چیز کا جا رہا ہے جو ہمیں وہ بجلی دے بھی نہیں رہے, وہ بند پڑے ہیں, وہ سسٹم ہی بند پڑے ہیں. ہم کرائے کی بات میں پیسہ دے رہے ہیں. ایک ایسا ملک جس کے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہر طرف سے بارڈر کے اوپر ہمارے اوپر جو حالات بنے ہوئے ہیں, اور ہماری فوج کا جو بجٹ ہے وہ 1800 ارب ہے, جبکہ کمیشن کھانے والوں نے 2200 ارب کا یہ کرائے کے معاہدے کر کے اس حالت میں ملک کو پہنچایا ہوا ہے. تو میں حیران ہوں اس بات پہ کہ دوبارہ ایسے ہی لوگوں کو مسلط کر دیا گیا, اور مسلط کرنے والے بھی وہی تھے. تو کیا یہ چیزوں کو نظر نہیں آ رہی کہ یہ کیا کیا گیا ہے, یہ کیسا مذاق ہے؟ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ہمیں ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈیبیٹ کرنی چاہیے, اور یہ ساری چیزیں ہم ان رائٹنگ بھیجیں گے اور ہم ان کا حساب مانگیں گے. اور اگر ہمیں جواب نہیں آئے گا, بہت سے ہم لیٹر لکھتے ہیں ہمیں اس کا جواب نہیں آتا. یہ رویہ غیر ذمہ دارانہ رویہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز پوچھتے ہیں, اپنے حق کے لیے پوچھتے ہیں, ہمیں پیسے نہیں ملتے, ہم پوچھتے ہیں کہ پیسہ کہاں استعمال ہوا. اگر ایک بندے نے میرا پیسہ دینا ہے اور میں اسے پوچھوں کہ جی پیسہ کیوں نہیں دے رہے ہو, اور یہ پیسہ جو تمہارے پاس آیا تم نے کہاں دیا, تو میں یہ حق رکھتا ہوں, میں اس کا جواب مانگتا ہوں اور مجھے جواب اس کا دینا پڑے گا. فاٹا کے لوگوں نے پاکستان بننے سے لے کر اب تک میرے خیال میں سب سے زیادہ قربانی دی ہے, ابھی تک وہ قربانی دے رہے ہیں. جو کمٹمنٹ ان سے کی گئی وہ کمٹمنٹ کے مطابق ان کو اب تک 500 ارب جو دینا تھا, ابھی تک اس میں سے صرف 100 ارب ملا ہے. یہ 400 ارب کہاں گیا؟ اب اگر کوئی کمٹمنٹ پوری نہ کرے تو میں اسے سوال نہیں کروں گا کیا لوگوں نے ہمیں اس لیے ووٹ دیا ہے کہ ہم یہاں کے بیٹھے اور صرف باتیں کریں یہاں بیٹھ کر؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, فاٹا کے لوگ آتے ہیں, ان کے جرگے آتے ہیں,
وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا، ہماری اسمبلی کیا کر رہی ہے؟ ان کے نمائندوں کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، بھرپور طریقے سے ووٹ دیا ہے، ان کے جرگے جب ان کے پاس جاتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان سے کیا کہوں کہ پیسہ کون کھا رہا ہے؟ اور میں کیا ان کا حق نہیں لے سکتا؟ میں تو ایک کمزوری شو نہیں کر سکتا ان کے سامنے، کیونکہ ہمارے ایک روایات ہیں، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارے فاٹا کا ایک کلچر ہے، ان لوگوں کا ایک کلچر ہے۔ آپ پاکستان کا ریکارڈ اٹھا لیں، جب 1965 کی جنگ ہوئی ہے، ذرا ریکارڈ پہ نوٹ کریں کتنا اسلحہ، کتنا بارود فاٹا کے لوگوں نے دیا ہے، ریکارڈ پڑا ہوا ہے، ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس اس زمانے میں۔ تو جب وہ فرنٹ لائن کے اوپر آ کر آپ کے ساتھ ہر مشکل وقت میں قربانی دیتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے، ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، کمٹمنٹ کی جاتی ہے اور پورا نہیں کیا جاتا، تو میرے خیال میں اب جو اس سال کا 100 ارب روپیہ ہے، میں واضح یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں فوراً سے پہلے وہ نہ ملا تو پھر یہ رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ یہ رد عمل آئے گا، اس میں سیٹل کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، فاٹا کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم یہ پیسہ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ جس طرح بار بار بات ہوتی ہے کہ امن و امان کیسے بحال ہوگا؟ فیسلٹیز وہاں پہ نہیں ہے، امن و امان قائم کرنے کے لیے پیسہ آپ نہیں دے رہے، جو وعدہ کیا گیا تھا 1% کا اگینسٹ وار اگینسٹ ٹیرر، اس کا اب تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا، کیسے امن و امان قائم کیا جائے گا جب پیسہ ہی نہیں دے رہے آپ کمٹمنٹ کرنے کے بعد؟ تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے تفاوضات ہیں، اور میں بڑا کلیئرلی یہاں بتا رہا ہوں کہ رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ بجٹ ابھی آنے والا ہے ان کا، اس پہ سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس پہ ہم دیکھیں گے، انالیسس کریں گے، اور ہمیں لگے گا کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے، پھر ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے، ہم یہاں سے کسی اور طرف پھر مارچ کریں گے، اس مارچ کے لیے تیار رہیں، میں پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اب بجٹ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں، کچھ خط و خال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہیلتھ کارڈ جو بند ہو چکا تھا، یکم رمضان سے ہم نے شروع کیا، اور اب تک 1,56,000 آپریشن ہو چکے ہیں اس پر ماشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ ہم نے 36 ارب روپیہ اس کے لیے مزید رکھا ہوا ہے انشاءاللہ، اور اس ہیلتھ کارڈ کو مزید بہتر بھی کریں گے، اپنی صحت کی سہولیات کو بھی بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم ہوں گے، کہ ہم اپنے وہ بقایا جات وصول کریں، تو انشاءاللہ چونکہ مجھے اکثر آتا رہتا ہے کہ ہیلتھ کارڈ یوٹیلائز ہو جاتا ہے، تھوڑے پیسے ہوتے ہیں اور آپریشن کوئی رہتا ہے اس میں زیادہ پیسے ضرورت پڑتے ہیں، تو اس کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم مزید کوئی پیسہ بھی دے رہے ہیں جو وقتی طور پہ ان کے پاس پڑا ہوگا۔ ایسے ہیلتھ کارڈ کہ جن میں اس طرح کا کوئی کیس آئے گا تو اس میں وہ پیسہ ان کو مزید بھی دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں، چونکہ مہنگائی ہو گئی ہے، دوائیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں، علاج بھی مہنگا ہو گیا ہے، کہ ہم ہیلتھ کارڈ کو انشاءاللہ بڑھا کر انشاءاللہ 2 ملین تک پر انشاءاللہ خاندان لے کے جائیں گے۔ ہمیں 13 سال کا تھرو فارورڈ ملا، 13 سال کا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 13 سال تک یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو عوام سے ووٹ لے کے آئے تھے، تو وہ انہی اسکیموں پر جو پہلے سے منظور ہو کے پتہ نہیں کب سے شروع تھی، انہی پہ ہی وہ گزارا کرتے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو اس کو ہم 6 سال پہ لے آئے ہیں، اور 6 سال پہ اس لیے لے آئے ہیں کہ ہم یقین نہیں کرتے اس بات پہ کہ زبانی جمع خرچ ہو، عملی طور پہ کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہم 6 سال پہ لائے ہیں، ہم یہ انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ہم اس سال میں تقریباً 550 سے زائد ایسے منصوبے ہیں جو عرصہ دراز سے شروع تھے، تو ان کو تو ہم اسی سال میں مکمل کر رہے ہیں، فل فنڈ کر دیا ہم نے ان کو۔ اسی طرح آنے والے ٹائم میں ہم یہ جو آگے دوڑ سے پیچھے چھوڑ والا کام تھا یہ نہیں ہوگا، جو بھی کام شروع ہوگا وہ جلد از جلد مکمل ہوگا، تاکہ وہ بلڈنگ جس میں تعلیم دینی ہے اس پہ تعلیم ملے، خالی بلڈنگ نہ بنتی رہے، وہ اسپتال جس میں علاج ہونا ہے اس اسپتال میں سہولیات ملیں، صرف بلڈنگ نہ بن رہی ہو 13 یا 12 سال تک۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا پلان ہے اسی لیے ہے کہ ہم نے کاموں کو جلدی کرنا ہے، جلدی مکمل کرنا ہے، تاکہ عوام اس سے مستفید بھی ہو۔ صرف یہ نہیں کہ عوام دیکھتے رہے کہ ان کے لیے کام ہوا اور پروجیکٹ ہوا، اور خالی تختی کی حد تک جو ہے فوٹو نکال کر آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں اور لوگوں سے ووٹ لیں۔ لوگوں کو عملی کام چاہیے، ہم عملی کام کریں گے، جلد مکمل کریں گے اسکیموں کو، اور انشاءاللہ مکمل کر کے لوگوں کو وہ سہولیات دیں گے تاکہ اس سے وہ مستفید ہوں جس کے لیے وہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہمارا ہے وہ تقریباً 416 ارب کا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہر سیکٹر میں انشاءاللہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہ ڈیولپمنٹ انشاءاللہ میں نے سسٹم کے اندر ڈیوالو کیا ہے کہ جو بھی حلقے کا جو بھی نمائندہ ہے
وہ نمائندہ سمجھتا ہے کہ اس کے حلقے میں کیا ضروریات ہیں، بجائے یہاں سے بیٹھ کے حکم نامے جاری ہوں، وہ نادر شاہی حکم جاری ہوں کہ جی آپ اس بات میں اتنے لگاؤ، اس بات میں اتنے لگاؤ، اس بات میں اتنے لگاؤ، تو یہ وہاں کے نمائندے ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کے علاقے میں کیا مسائل ہیں، ان کے حلقے میں کیا مسائل ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہیں. تو یہ پیسہ وہ خود ہی استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ صحیح طریقے سے استعمال کر کے لوگوں کے وہ بنیادی مسائل ان کے ایریا کے مطابق انشاءاللہ بہترین طریقے سے حل ہوں گے. ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے پروجیکٹ شروع ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی سے کہ یہ ان کو ڈیلے کریں گے، ان کے لیے پیسہ نہیں رکھیں گے. تو یہ بات سن لیں وہ کہ اگر ان کا خیال ہے کہ اس طرح یہ کریں گے اور یہ وہاں بیٹھ کے سکون سے اسلام آباد میں وہ آوڑیاں تیوڑیاں کریں گے، تو یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے، ان کی بھول ہے. ایسا نہیں ہوگا. اپنے وہ پروجیکٹ جو پروجیکٹ یہاں پہ شروع ہیں وہ بھی ہمارا حق ہے، اس کو مکمل کریں، اس کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کریں. اور جو ہمارے جوائنٹ وینچر پروجیکٹ ہیں جس کے اندر ہم نے اپنے بجٹ میں پورا پیسہ رکھ دیا ہے، مکمل پیسہ ہم رکھ چکے ہیں اس کے اندر، تو میں امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اپنے حصے کا وہ پیسہ اس بجٹ میں شامل کرے گی. اور اگر شامل نہیں کرے گی تو پھر دمادم مس کلندر کے لیے تیار ہو جائیں، پھر تیار ہو جائیں اس کام کے لیے. یہاں آرام سے بیٹھ کے ہم ان کی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. رد عمل آئے گا اور بھرپور طریقے سے آئے گا. ہماری ترجیحات میں تعلیم ایک ہماری ترجیح ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارے ماشاءاللہ آبادی کے لحاظ سے پورے پاکستان میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جتنے صوبوں میں ہماری سب سے زیادہ ہیں. اب مجھے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس دفعہ یہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی کٹوتی کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کٹوتی کر رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ تعلیمی صوبے کی افیکٹ ہو، اور یہ وہاں بیٹھ کے پھر ہمیں کہیں کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیسہ ہمارا ہے اس کو بڑھایا جائے. ہم نے اپنے بجٹ کے اندر پیسے کو بڑھایا ہے، اسکالرشپ کو بڑھایا ہے، تعلیم کے بجٹ کو بڑھایا ہے، چاہے وہ ایلیمنٹری ہے چاہے وہ ہائر ایجوکیشن ہے. اور ادھر ہمارے ساتھ یہ ہو کہ بجائے بڑھانے کے جو پیسہ مل رہا ہے اسے کٹوتی ہو یا نہ دیا جائے، تو یہ میرے خیال میں اپنے لیے وہ ایک ایسی وہ مائن کھود رہے ہیں کہ چاہتے یہی ہیں کہ اس طریقے سے وہ سیاسی شہید یہ بننا چاہتے ہیں میرے خیال میں. تو سیاسی شہید بننے سے بہتر ہے کہ ویسے بھی مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہو، ایسے ہی چلے جاؤ گھر. شہید ہونے کے بعد ایسے ہی چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ وہ کام کیا جائے کہ آپ پھر ہم آپ کو گھر بھیجیں. تو اگر آپ نے ویسے ہی گھر جانے کا پروگرام بنا لیا ہے میرے خیال میں، تو ایسے ہی خود ہی عزت سے چلے جاؤ، بجائے کہ ہم آپ کو پھر دھکے دے کے نکالے وہاں سے. یہ بجٹ کو اپنے نام دیا اپنا بجٹ کا، یہ عوامی بجٹ ہے. اس میں عوام کو ٹیکس کی مد میں اور ہر مد میں انشاءاللہ ریلیف ملے گا. بہترین طریقے سے انشاءاللہ عوام کو پیکیج دیے جائیں گے. روزگار کے حوالے سے ہم پیکیج دے رہے ہیں. ہم نے اپنے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. ہم انٹرسٹ فری لون دیں گے، اور یہ تقریباً 15 ارب روپے سے ہمیں رکھا ہوا ہے. اور اس میں انشاءاللہ احساس روزگار کے نام سے، احساس نوجوان ہنر کے نام سے، احساس اپنا گھر کے نام سے یہ پروجیکٹ ہوں گے انشاءاللہ. اور اسے تقریباً 1 لاکھ ہمارے لوگوں کو عزت سے انشاءاللہ روزگار مہیا کیا جائے گا، اور ان کو پیسہ حکومت دے گی. بجلی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں. لوڈ شیڈنگ کے اوپر ہم کہتے ہیں بجلی دو، وہ کہتے ہیں بجلی ہے ہی نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو شیڈنگ کم کرو، وہ کہتے ہیں جی چوری ہو رہی ہے. اب چوری کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ اب تک جو یہ نظام چل رہا تھا، کیا صوبہ چلا رہا تھا اس کو؟ وابڈا چلا رہا تھا، وابڈا کے اہلکار چلا رہے تھے. اب مختلف حالات بننے کے بعد اب یہ اندازہ لگا لیا گیا ہے، کیونکہ ان میں تو نہ احساس ہے عوام کا، نہ غریب کا، نہ بچوں کا، نہ کسی پاکستانی کا. تو ہم نے انشاءاللہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ ہم نے اس بجٹ کو گرین بجٹ کا نام دیا ہے، اور ہم جائیں گے سولرائزیشن کی طرف. ہمیں اپنے ایریاز کو سولرائز کرنا پڑے گا. تو اس پہ سب سے پہلے جو ہماری پریورٹی ہے، ہمارے تمام تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، پھر ہمارے اسکولز، ہمارے سرکاری دفاتر، سرکاری گھر، اس کے علاوہ ہمارے جو WSSCs ہیں، ہمارے اٹانومس باڈیز ہیں، ان سب کو انشاءاللہ مکمل طور پہ اسی سال میں انشاءاللہ ہم سولرائز کریں گے، مکمل سب کو. ساتھ ساتھ چونکہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے، عمران خان پہ اعتماد کیا ہے، ہم سے ان کی امیدیں ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان ایریاز میں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے اور یہ مسائل وابڈا سے حل نہیں ہو رہے، طے نہیں ہو پا رہے، تو انشاءاللہ ان ایریاز میں جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ ہیں
ان کو حکومت فری سولر سسٹم دے گی گھر کے لیے، اور جو اس سے اوپر درجے کے لوگ ہیں ان کو بلا سود 50% شیئرنگ کے ساتھ دیں گے ہم. 50% گورنمنٹ دے گی، 50% وہ دیں گے، آسان حساب میں وہ دیں گے تاکہ وابڈا سے ان کی جان چھوٹ جائے اور ان کو بجلی مہیا ہو. اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بھی بہت جلد شروع ہوگا. اسی سال میں جو ہمارے یہ تقریباً 156 سے لے کے 162 ایسے فیڈر ہیں کہ جن پہ لوڈ شیڈنگ 22 گھنٹے اور اس کو لڑ جھگڑ کے 18 گھنٹے پہ لایا جاتا ہے، اس پہ ہم موسٹلی لوگوں کو جب وہاں سے نکال دیں گے تو آٹومیٹکلی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. اور آہستہ آہستہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کو ختم کریں. کفایہ شعاری اس معاملے میں بہت ضروری ہے. عوام کے ٹیکس کے اوپر مزید عیاشیاں برداشت نہیں کی جائیں گی. عوام ٹیکس اس لیے دیتی ہے کہ عوام کے مسائل حل ہوں، لیکن ان ٹیکس کے پیسوں پر جو عیاشیاں ہیں یہ مزید ہم بند کرنے لگے ہیں. انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی اس میں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہر کوئی اس بات پہ راضی ہے کہ وہ اس کے اندر کٹوتی کے لیے تیار ہے. جو فیول کی بات میں پیسہ مل رہا ہے، چاہے وہ ہمارے منسٹرز کو ملتا ہے، چاہے ہمارے سرکاری افسران کو ملتا ہے، اس سب کے اندر انشاءاللہ 20% کٹوتی کے لیے سارے تیار ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹوتی کریں گے. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس میں بھی 20% کٹوتی کریں گے. اور جو جب تک سولرائز نہیں ہوتا تو اس وقت تک جو بجلی کا بل ہے، سرکاری بجلی کے بل جتنے بھی ہیں، وہ تمام سرکاری بجلی کے بل جو ہیں جس کا بل 20% کم نہیں آئے گا، اوپر والے پیسے وہ خود بھریں گے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ دفتر میں نہیں ہیں اور اے سی چل رہے ہیں آپ کے، آپ کمرے میں نہیں ہیں اور اے سی چل رہے ہیں آپ کے، عوام کی بجلی نہیں ہے یہاں پہ اے سی میں ٹھنڈے ماحولوں میں لوگ پھر رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ کٹوتی ہوگی، اس سے اربوں روپے کی بچت ہوگی. انہی پیسوں کو مزید ہم پھر غریب لوگوں کے لیے سولر سسٹم لگانے کے لیے استعمال کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے شروعات اپنے آپ سے ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہماری ٹیم تیار ہے، اور ہماری جب ٹیم تیار ہے تو ہمارے ساتھ جو باقی ٹیم ہے انشاءاللہ وہ سرکاری ٹیم بھی اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ. اور یہ بہت جلد اس کو بھی ہم انشاءاللہ اناؤنس کر کے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. امن و امان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہمارا سب سے بڑا چیلنج امن و امان کا ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ہم نے بات کی کہ پیسہ ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا، لیکن ہم اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے انشاءاللہ ہم نے 7 ارب اپنی پولیس کو دیا ہے. اس 7 ارب میں پولیس کے لیے آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے، اور اس کے اندر اپنے پولیس کو ہم اسٹرینگتھن کریں گے تاکہ وہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا وہ پیسہ دیا جائے تاکہ مزید اسٹرینگتھن کریں. اور ہماری جو قربانیاں ہیں جتنی دی جا چکی ہیں، ہماری فوج نے بھی دی ہیں، ہماری پولیس نے بھی دی ہیں، ہماری عوام نے بھی دی ہیں، تو ان کا روک تھام تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹرینگتھن کریں اس چیز کو، دہشت گردی کا ہم خاتمہ کریں. اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم وسائل میں اضافہ نہ کریں ان کے. تو انشاءاللہ اپنے طور پہ ہم نے کیا ہے، مزید بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ ہماری جو ایک اور ابھی نئی ایک ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ایک نئی سوسائٹی بنا رہا ہے، تو اس کے اندر میں نے اعلان کیا ہے کہ چاہے فوج کے، چاہے پولیس کے، چاہے وابڈا کے، چاہے 1122 کے، یا چاہے کسی محکمے میں کوئی بھی ان دا لائن آف ڈیوٹی جو شہید ہوا ہے، ان سب کی بیواؤں کو 5 مرلے کے پلاٹ دیے جائیں گے فری آف کاسٹ. کرپشن جو ہے وہ ایک ناسور ہے، اور کرپشن کی وجہ سے ہی ہماری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی. گورننس کا بھی مسئلہ ہے، اسی میں کرپشن ایک بہت بڑا عنصر ہے. ہمارا جو ترقیاتی کام ہوتے ہیں بار بار M&R کی بات میں پیسہ دیا جاتا ہے، اور اس میں جو اربوں روپے بار بار لگتے ہیں. ایک جو وارنٹی پیریڈ ہوتا ہے، ایک گارنٹی ہوتی ہے ایک چیز کی، اس سے پہلے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ کرپشن ہے. تو اگر اس پہ ہم قابو پا لیتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسائل اور بہت سے جو ہمارے وسائل ہیں وہ اس سے بچیں گے. تو انشاءاللہ جس طرح میں نے عوام سے کہا ہے، میں پھر عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز اپنے شہر کو، اپنے گاؤں کو، اپنے صوبے کو اپنا گھر سمجھو. آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے اس میں، اور آپ نے کھڑے ہو کے چیک کرنا ہے، اور آپ نے کھڑے ہو کر یہ ہمارے ساتھ کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. جس طرح اپنے گھر کا آپ خیال کرتے ہیں، میں آپ سے امید کرتا ہوں اور آپ کو میں اتھارٹی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ اسی طرح کرپشن کے خاتمے کے لیے حکومت کا ساتھ دیں، اور اپنا گھر سمجھ کے اپنی اسکیموں کو دیکھیں، اور ان میں کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے تو آپ اس کی روک تھام کریں. منشیات ایک لعنت ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس میں تباہ ہو رہے ہیں. ان قریب اب چونکہ یہ تو بجٹ اجلاس تھا، بجٹ اجلاس کے بعد اب انشاءاللہ ہمارا جو ریگولر اجلاس آئے گا تو اس پہ ہم نے بہت سے ڈپارٹمنٹ جو ہماری میٹنگز ہوئی ہیں ان میں ہم نے بہت سے قانون سازی یہاں پہ کرنی ہے، ایکٹس میں تبدیلیاں کرنی ہیں. اور وہ تبدیلیاں جب ہوں گی
تو اسی سے گڈ گورننس ہوگی اور ہمارے گورننس بھی بہتر ہوگی. کرپشن کا خاتمہ بھی بیسیکلی قانون سازی سے ہی ہو سکتا ہے. تو اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے. منشیات کے اوپر، آئس کے اوپر اور ہیروئن کے اوپر ایک خاص مقدار کے بعد ہم لوگ یہاں پہ سزائے موت کا یہاں پہ ایکٹ پاس کرنے لگے ہیں. ہم سزائے موت دیں گے. جو شخص میری قوم کے نوجوان کو تباہ کر رہا ہے، میرے بچے، میری بچی، میری نسل کو تباہ کر رہا ہے، وہ اس صوبے میں کم از کم سزائے موت کا حقدار ہے. اس کو بھی ہم تباہ کریں گے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. اور میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس چیز کو لائٹ نہ لو. آپ اس چیز کو لائٹ نہ لو. آپ کے علاقے میں کوئی منشیات فروش ہے، آپ اس کو کنفرنٹ کرو اور کنفرنٹ کر کے آپ پولیس کو بتاؤ. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پولیس آپ کا ساتھ دے گی. پولیس آپ کا ساتھ دے گی کہ ہمارے تک پہنچو، ہمیں بتاؤ. انشاءاللہ یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، یہ آپ کے ساتھ نکلے گی اور ایسے لوگوں کو جو منشیات فروش ہیں ان کو نہ علاقے میں چھوڑے گی انشاءاللہ اور نہ ہی اپنے صوبے میں چھوڑے گی. کیا آپ سب ساتھ دو گے عوام کا اس میں؟ اب میں تھوڑا سا اپنی پارٹی کے حالات پہ اور اس ملک کے حالات پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں پورے پاکستان کی ساری عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے جیلی کیسوں میں جیل کاٹ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کی بات کی، اس نے پاکستان کی عوام کی بات کی، اس نے اسلام کی بات کی، اس نے کشمیر کی بات کی، اس نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، اس نے امر بالمعروف حق کی بات کی. آج الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ سائفر کیس بڑھ گیا. اب میں یہاں پوچھتا ہوں، اس فلور سے میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس کیس میں عمران خان جیسے لیڈر کو اتنا عرصہ اندر رکھا گیا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ کیس کس نے بنایا تھا؟ اگر اس ملک میں یہی چلے گا کہ آپ لوگ کسی کو بھی جیلی کیس میں اندر ڈال دو، اس کیس کا نہ سر ہو نہ پاؤں ہو، اور اس کے بعد وہ کیس اس طریقے سے ختم ہو جائے، تو ان لوگوں کو سزا دلا کے ہم دم لیں گے جنہوں نے اس کیس کو بنایا، اس کیس کو غلط موڑ دیا، اس کیس کے بارے میں غلط گواہیاں دی اور اس کیس کے بارے میں پوری قوم کو گمراہ کیا. ہم ان سے حساب لیں گے. حساب کے لیے تیار رہیں. اس کے بعد توشہ خانہ. توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے گھڑی اگر لی ہے، یہ کہتے ہیں ایویلیویشن غلط ہوئی ہے. اس کی ایویلیویشن کرنے والا کون تھا؟ اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. وہ کون تھا؟ کوئی سزا ہی نہیں ہوئی، کسی کو نام ہی نہیں آتا اس کا، اور عمران خان سزا کاٹ رہا ہے اس میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ گھڑی تو الاؤڈ ہے جبکہ گاڑی الاؤڈ نہیں ہے. جو گاڑیاں نکالنے والے لوگ ہیں وہ کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے، کوئی صدر بنا ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ پہ ہے. یہ کوئی میں یہاں پہ ہوا میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے ریکارڈ تو شخانہ کے ریکارڈ پہ ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے اور. عمران خان تو یہی کہتا تھا کہ ہمیں دو نہیں ایک پاکستان چاہیے. یہ اس کی مثال ہے، یہ اس کی مثال ہے کہ یہ ایک پاکستان نہیں، یہ دو پاکستان ہے. اور یہ پاکستان کو پہلے دو ٹکڑے کیا گیا. جنہوں نے اس کو دو ٹکڑے کیا وہ سن لیں کہ اس کی وجہ بھی یہی تھی. اور آج پھر آپ اسی عمل کو دوہرا رہے ہیں اور بار بار دوہرا رہے ہیں. اگر میں ایک کمیشن کی ڈیمانڈ کرتا ہوں جو بنایا گیا تھا پاکستان نہیں بنا تھا نا، کہ اس کو کھولو، کیوں نہیں کھول رہے ہو؟ اس کو کھولو، قوم کو بتاؤ جو ہوا ہے غلطی ہوئی ہے، سامنے تو آئے. کیوں سامنے نہیں آ رہی؟ اس کمیشن کو نہیں کھول رہے، الٹا کہہ رہے ہیں جس نے نام لیا اس کا اس پہ غداری کے جو ہے نا کیس کریں گے. او یار یہ کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے؟ کبھی غداری کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو، کبھی دہشت گردی کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہو. یہ ملک سے مذاق بنا لیا ہے. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں مرچیں ڈالو گے اور لوگ برداشت کرتے رہیں گے؟ کیا یہ عوام جاہل ہے؟ کیا یہ عوام جانور ہے؟ کیا بھیڑ بکریاں ہیں یہ عوام؟ کہ آپ لگے رہو گے، آپ کرتے رہو گے جبر کے ذریعے، فصاحیت کے ذریعے آپ لوگوں کے منہ بند کراؤ گے؟ کتنے لوگوں کے منہ بند کراؤ گے آپ؟ غلطی ماننا، اپنی اصلاح کرنا، یہ ایک راستہ ہے جس پہ اس وقت اس ملک کو اور اس قوم کو ضرورت ہے. اپنی غلطی نہ مان کر اس غلطیوں کو مزید بڑھا کر مزید ایسے اقدامات کر کے جس غلطی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، یہ اقدامات کرنے والے لوگ یہ سمجھ لیں
کہ جس راستے پہ یہ چل رہے ہیں یہ پاکستان کو بہت نقصان دے رہے ہیں۔ عزت کا کیس تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو بات کرنا جو ہے نا، بات کرنا بھی شرمناک ہے۔ اس ملک میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، اسلامی قوانین کو توڑتے ہوئے سزا دے دی گئی، اور ہم سب قانون کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ قانون کیا کرے گا۔ قانون کا کے فیصلے تو یہ ہیں، وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ وہ سائفر کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مرا ہوا۔ یہ سب یہی کیس ہے، یہ سب یہی کیس ہے۔ میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری برداشت کی حدیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری برداشت کی حدیں، ہمارا ظرف، ہماری تربیت، سب کچھ ختم ہو رہی ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے پھر بھی اپنا ظرف اور یہ باتیں کہ جی پاکستان کا سوچو، وہ جی پاکستان کا سوچو، وہ پاکستان کا ٹھیکہ میں نے لیا ہوا ہے۔ میرا لیڈر جیل میں، میرے ورکر پہ پرچے، میری لیڈرشپ پہ پرچے، میری پارٹی کو آپ نے توڑ دیا، میری پارٹی کا نشان آپ نے لے لیا، میری پارٹی کا الیکشن آپ نہیں مانتے، فسائیت میرے پہ ہوئی، ظلم میرے پہ ہوا، لیڈر میرا جیل میں، میرے لیڈر کی بیوی جیل میں، اور پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا سوچو۔ تو پاکستان کو تو ہم ہی سوچ رہے ہیں نا، پھر یہ کہہ دو کہ پاکستان کے سوچنے والے صرف تحریک انصاف والے ہیں، صرف عمران خان والے ہیں، یہ باقی کیا کر رہے ہیں؟ میں واضح پیغام دے رہا ہوں کہ جلد سے جلد یہ سارے کیسز ختم کیے جائیں۔ ان کیسز میں کچھ نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا ہے، اور جنہوں نے آئین توڑا ہے بار بار، میں واضح کہہ رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ میرے پہ کیس کروا لو، فونے کر کے کروا لو، تکڑے ہو جاؤ کہ فونے کر کے اس پہ یہ کیس کرو، اس پہ تم مجھے بلیک میل کرو گے، تم مجھے نائل کرا دو، میں دوبارہ آؤں گا، اس سے بڑھ کے آؤں گا، اس عوام کی طاقت سے آؤں گا، اور تمہارے سے پوچھوں گا کہ تم نے آئین توڑا ہے، تم نے آئین شکنی کی ہے، تم آرٹیکل 6 کے مرتکب